أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مریم رکوع نمبر 5 آیت نمبر 66 سے لے کر 72 تک. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فرشتوں کا ایک کلام ذکر کیا کہ وہ آپ کے رب کے حکم کے بغیر وحی لے کر نہیں اترتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ رسول کے پاس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو کچھ آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے وہ سارا کا سارا ہمارا ہے، اور ہم کسی بھی چیز کو بھولتے نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا کہ مفسرین نے فرمایا ما بین ایدینا سے مراد جو مستقبل میں ہے، جو ماضی میں ہو چکا ہے، یا جو اب حال میں ہو رہا ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے. آج کے درس میں اللہ نے کلام کا رخ دوبارہ موڑ دیا بعد الموت کی طرف، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی طرف. یہاں وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی یا انسان یہ کہتا ہے. یہاں انسان سے مراد کافر اور مشرک ہے. فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کافر انسان یہ کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر چکا ہوں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی عقل کے ترازو پر دین کو دیکھے، اپنی عقل سے جو ہے وہ معاملات کو دیکھتا ہے، جبکہ عقل سے بھی علم کا جو بڑا درجہ ہے وہ وحی کا درجہ ہے. یعنی جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں علوم وحی شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کریم سورہ سجدہ میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کافر کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، جب زمین میں رل مل جائیں گے، جب ہم بالکل ختم ہو جائیں گے تو پھر کیسے جو ہے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی جب انسان کا وجود بالکل تھا ہی نہیں تب اللہ نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اب مرنے کے بعد تو اس کے جسم کے ذرات کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتے ہیں، تو ان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے جب سانچہ نہیں تھا. اور دوسری چیز یہاں یہ بتانا بھی مقصد ہے کہ جب تم تخلیق کے قائل ہو، پیدا ہونے کے قائل ہو کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جب ایک مرتبہ پیدا ہونے کے قائل ہو تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی حال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تم مانتے ہو کہ عدم سے ہم وجود میں آئے ہیں، ہم تھے نہیں، ہمیں بنایا گیا، ہمیں پیدا کیا گیا. جب ایک مرتبہ چیز بنا لی جاتی ہے تو اس کی شکل، اس کا سانچہ، اس کا ڈھانچہ یاد رہ جاتا ہے. تو فرمایا کسی طرح پھر دوبارہ اس کو بنانا ممکن ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو، وَالشَّيَاطِينَ،
اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے. ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، اس لیے کہ ان شیاطین نے ہی ان لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. شیاطین ہی عقل کی باتیں سجاتے ہیں. جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گی، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، نہ سانس باقی رہے گی، نہ جسم باقی رہے گا، پھر کیسے جو ہے وہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا ثم لنحضرنهم حول جہنم جسیہ، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے. جسیہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. یعنی گھٹنوں کے بل گرنا یہ ذلت کی انتہائی آخری درجہ ہے کہ آدمی ذلیل ہو کر رسوا ہو کے اپنے گھٹنوں کو ڈال کے گھسیٹ گھسیٹ کر آیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہم جو ہے ان کو دوزخ کی گرد اس طرح لے کر آئیں گے یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گرے ہوئے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے. ثم پھر لننزعن ہم ضرور بالضرور کھینچ نکالیں گے من كل شيعة ان کے ہر گروہ کے ساتھ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے. انسان جتنا بھی اللہ کے گناہوں کے آگے نکلتا جائے گا، بعض کافر ہیں، بعض مشرک ہیں، بعض منافق ہیں، بعض گناہ گار ہیں، پھر بعض گناہوں میں بعض زانی ہیں، بعض شرابی ہیں، بعض سود خور ہیں، بعض چور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ہر جہنمی کا بھی ایک درجہ بنایا ہوا. مجرمین گروہ در گروہ آئیں گے، صف در صف آئیں گے، الگ الگ صفوں میں آئیں گے، پھر ہر ایک کی صف کا اللہ تعین کرے گا. فرمایا جو جتنا سخت گناہ گار ہوگا عذاب بھی اتنا اس کو سخت ملے گا. جیسے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ النساء کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ کفر سے بھی خطرناک ہے نفاق کا درجہ کفر سے بھی خطرناک ہے. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا اسی 5ویں پارے میں لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، یعنی مشرک کی معافی نہیں ہوگی. تو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے جس طرح دنیا میں جتنا سخت کافر ہوگا ایسے ہی ان کو اکٹھا کیا جائے گا. ثم پھر لنحن اعلم بالذین، یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں، ہم اولا بہا صلیہ، کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں. یہ بات بھی اللہ کے علم کے اندر ہے کہ کس کس کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا، کس کو بعد میں. آگے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو. کان علی ربک حتما مقضیہ، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر فیصلہ کر رکھا. یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان سے مراد عام لے لیا، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک بندہ جو ہے وہ جہنم پر سے گزرے گا. یعنی مفسرین نے فرمایا اس کے دو معنی، ایک تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ ڈالا جائے. ہر بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا، نیک ہے، بد ہے، ایمان والا ہے، کافر ہے، فاسق ہے، لیکن پھر ایمان والوں کو نکالا جائے گا. کیسے نکالا جائے گا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بن گئی تھی، قلنا یا نار کونی بردا، ابراہیم کے لیے جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی ایسے ہی ایمان والوں کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ بغیر کسی نقصان کے وہاں سے نکل جائے گا. دوسرا قول مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو. یہاں دوزخ سے مراد پل صراط ہے، یعنی پل صراط پر تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا گزر نہ ہو. یعنی جنت میں جانے سے پہلے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مرفوع حدیث میں پل صراط کا بیان کیا، لیکن اس کی تفصیلات حدیث مرفوع میں نہیں ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو، اس کے دونوں سائڈوں پہ الٹے سیدھے چمٹے لٹکے ہوئے ہوں گے
جو ہر آدمی جو وہاں سے گزرے گا تو اس کو کھینچ لیں گے۔ فرمایا بعض لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح تیز گزریں گے، بعض اونٹوں کی طرح جیسے اونٹ سوار ہوتا ہے ایسے گزریں گے، بعض پیدل چلنے والے کی طرح گزریں گے، بعض بھیڑ بکری کی طرح گزریں گے، اور بعض جو ہے وہ زخمی ہوتے پھسلتے اٹھتے بیٹھتے بالآخر کار اس کو کراس کر لیں گے۔ ہاں جو گناہ گار ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو بد کردار ہوں گے، وہ پل سے رات سے لگے ہوئے چمٹے ان کو کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ منکم الا وارد، عبداللہ ابن رواحہ انصار مدینہ میں ہیں، جنگ موتا کے اندر رسول اللہ نے انہیں بھی ایک کمانڈر بنایا تھا، شہید ہوئے تھے، بڑے شاعر بھی تھے۔ اپنے بستر پہ آتے تو رونا شروع کر دیتے رات کو۔ اہلیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے تو فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا اس جہنم پہ گزر نہ ہو۔ یہ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، نکلنے کا فیصلہ نہیں فرمایا کہ کون کون نکلے گا، کون کون وہاں سے نہیں نکلے گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں ابو میسرہ نام کے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے لیت لم تلد امی، کاش کہ میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق جب حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جس کا ترجمہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان ایسے وقت سے گزرا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، تو فرماتے کاش لیتہا تمت، کاش کہ ایسا ہی ہو جاتا، ہم کچھ بھی نہ ہوتے، معدوم ہوتے، ہم ہوتے ہی نہ، تاکہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب تو پیدا ہو چکے ہیں، وجود ہے، اب جہنم سے گزریں گے، کیا پتہ کہ وہ روک لیں۔ یہ تو ان لوگوں کے واقعات ہیں، اس لیے تو ابو بکر صدیق فرماتے تھے کاش میں گھاس ہوتا، ہاں جی گھاس کا تنکا ہوتا، بکریاں چر کے کھا جاتی، نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں فکر آخرت میں، جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کہا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، یہ ان لوگوں کے احوال ہیں۔ اور اب جو ہے ہمارے ہاں تو غفلت اس قدر ہے، اللہ معاف فرمائے جی، اس کا تذکرہ بھی بعض لوگوں کو معیوب لگتا ہے کہ کیا ہر وقت موت کا ذکر کرتے ہیں، کیا ہر وقت جنت جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کان علی ربک حتما مقضیہ، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر فیصلہ کر رکھا ہے، ذمہ لے رکھا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں تو ہم نجات دے دیں گے۔ ثم ننجی، ہم نجات دے دیں گے الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔